ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کر اس پہ سورہ کوثر کو پڑھ کر بس کھا لیں، دولت آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ بہت امیر، بہت مالدار شخص بن جائیں گے۔ آپ نے بہت وظیفے کیے، بہت عمل کیے ہیں، مگر ابھی تک آپ کو کہیں سے کوئی بینیفٹ نہیں ملا ہے۔ تو آج میں آپ کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، سب سے طاقت بھر سورت کا ایک ایسا پیارا عمل بتاؤں گا کہ آپ نے روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے سورہ کوثر اس پہ پڑھ کے دم کر کے اس کو تناول فرما لینا ہے خود نے، اور پھر اس کی برکتیں آپ چند دن کے اندر دیکھیں گے۔ انتہائی آسان اور بہت مجرب عمل ہے۔ اگر آپ نے اس کو ایک بار کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آپ کے رزق کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں انتہائی مسرت کے ساتھ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آپ جو رزق کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں، رزق کی تنگی کے حالات کو دیکھ دیکھ کر آپ جو آنسو بہایا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ غربت کا سلسلہ آج ٹوٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس عمل کو آزمایا۔ مجھے لگتا ہے، مجھے محسوس ہے کہ آپ نے بتانے سے بہت سارے وظائف، بہت سارے دعائیہ کلمات اپنے لیے پڑھے ہوں گے، مگر آپ کو کہیں سے جب کوئی فائدہ نہ ملا ہے تو آپ یہ عمل کرنا، کیونکہ آپ کو روٹی تو تناول فرمانا ہی ہے۔ آپ کھانا تناول فرمانے سے پہلے صرف 2 منٹ آپ کو لگیں گے، آپ یہ عمل بھی کر لیں اور کھانا بھی تناول فرما لیں، تاکہ آپ جو جس جائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا اللہ کریم آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں، کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ زندگی میں ایک بار اس عمل کو ضرور کرنا، تاکہ اللہ کریم آپ کو اس کی خوب برکتیں عطا فرما دے، آپ کی غربت کو دور فرما دے، آپ کے گھر میں جو ہے دولت ہی دولت نظر آئے۔ دیکھیں، دولت دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور لینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے امیر نہیں بنایا ہے تو وہ اپنی غریبی پر زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ کو غریب رکھنے میں بھی میرے رب کی کوئی نہ کوئی تو مصلحت رہی ہے۔ مجھے آپ کو کسی کو اگر امیر بنایا ہے، غریب بنایا ہے، تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ اسی لیے غریب ہیں تو بس اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ نے دیا ہے تب بھی اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کریں، کیونکہ اگر اللہ دولت دے تو اللہ کی نعمت کا اور زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ اس نے ہمیں دولت عطا فرمائی ہے، تو پھر تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی بندگی کا حق اور زیادہ ادا کریں، غریبوں سے زیادہ ادا کریں، کیونکہ ہمیں اس نے زیادہ تو دیا ہے۔ اسی لیے اگر اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کیا کریں، اس کو راضی کرنے کے کام کیا کریں۔ آپ کو جو دولت دی ہے، اس دولت سے غریبوں کی مدد کیا کریں، اور انشاءاللہ آپ بھی عمل کرنے سے پہلے یہ ارادہ بنا لیں کہ اللہ کریم اس عمل کی بنیاد پر اگر ہمارے گھر میں خوب برکتیں دے گا، ہمارے رزق کو کشادہ کرے گا، ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، تو ہم اس پیسے سے تیرے پیارے محبوب کی پیاری پیاری امت میں جو غریب ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، جو یتیم ہیں ہم ان کا سہارا بنیں گے، ہم بیواؤں کے لیے مدد کریں گے، ہم غریبوں کے لیے سہارا بن کے دنیا میں ابھریں گے۔ آپ جب اس نیک نیت اور خلوص کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو یقیناً میرا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت تو ہے، مگر باخدا یہ بہت بڑی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی ہے، پڑھنے میں چھوٹی ہے، مگر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ اس سورت کو چھوٹی سورت جان کر یہ وظیفہ نہ کریں، بلکہ یہ سوچ کر وظیفہ کریں کہ قرآن مجید کا تو ایک بول ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے، یہ تو پوری سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آئیے میرے دوستوں، میری بھائی بہنوں، میں آپ کو جو عمل بتاتا ہوں آپ اس کو یاد کر لیں۔ کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی اپنے مکان میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتا ہے۔ کوئی بہن چاہے تو وہ بھی اس عمل کو کر لے، کوئی بھائی چاہے تو وہ بھی اس عمل کو کر لے، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بیوی چاہے تو بیوی کر لے، شوہر چاہے تو شوہر کر لے،
کوئی سا بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ مثلاً ہم نے دوپہر میں اور شام میں کھانا تناول فرمانا ہوتا ہے، دونوں وقتوں میں سے ایک وقت آپ ایسا نکال لیں جس وقت میں آپ کو یہ وقت ہو کہ ہاں آپ 2 منٹ 4 منٹ جو ہے بیٹھ کر اس وظیفے کو کر لیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہوگا، آپ نے ایک روٹی لے لینا ہے، جو روٹی آپ کے مکان پر بن رہی ہے اسی روٹی کو آپ نے لے لینا ہے۔ روٹی کو لینے کے بعد میں اس روٹی کے آپ نے 4 ٹکڑے کر لینا ہے۔ جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا فاتحہ وغیرہ جب پڑھوائی جاتی ہیں تو ہم 4 ٹکڑے روٹی کے کر لیا کرتے ہیں، تو آپ نے اس روٹی کے 4 ٹکڑے کر لینے ہیں۔ چاروں ٹکڑوں کو جو ہے ایک تشت میں پلیٹ میں کسی بھی جگہ پہ آپ نے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ کھانا کھانے سے بس چند منٹ پہلے آپ یہ عمل کر لیں۔ کھانا آپ کا تیار رکھا ہے، آپ یہ عمل کر لیں، بعد میں آپ اسی کو تناول فرما لیں۔ اول میں تو آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت مختصر سا درود پاک ہے، آپ اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں۔ جب 3 مرتبہ آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد میں پھر 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ درود ابراہیمی کو پڑھا ہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پڑھا ہے تو اس کو آخر میں پڑھ لیں۔ آخر میں پڑھنے کے بعد میں ان چاروں ٹکڑوں پر جو آپ نے روٹی کے 4 حصے کیے ہیں، ان چاروں حصوں پر آپ نے دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینا ہے، بغیر کسی سے بات کیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ درود پاک سے لے کر درود پاک تک بیچ میں یا پہلے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ پہلے شروع میں اگر کسی سے ضرورت تھی تو بات کر لیں، مگر جب تک دم نہ کریں بیچ میں پھر آپ کسی سے بھی بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں جب آپ نے دم کر لیا، دم کرنے کے بعد میں ان چاروں ٹکڑوں میں سے آپ ایک ٹکڑے کو اٹھائیں گے، بسم اللہ شریف پڑھیں، کھانا کھانے کی دعا یاد ہے تو پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو صرف بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اپنے سر کو ڈھکا رہنے دیں، اور جو ہے اس پورے نوالے کو جو آپ کا ایک حصہ ہے روٹی کا، اس کو آپ اپنے آپ تناول فرما لیں۔ اسی طریقے سے آپ پھر اس کے برابر والا دوسرا اٹھائیں، پھر تیسرا اٹھائیں، چوتھا اٹھائیں۔ اگر آپ 1 روٹی کھاتے ہیں تو 1 روٹی تناول فرما لیں، 2 کھاتے ہیں تو پھر 1 اور اپنے مکان سے دوسری لیں، تیسری لیں، جتنی آپ کی خوراک ہو اتنی آپ روٹی کھا لیں۔ روٹی کھانے کے بعد میں آپ نے کلی وغیرہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد کی بھی جو دعا ہوتی ہے نا، وہ اس لیے اور خاص ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اس کا بہت بہت شکریہ۔ تو کھانا کھانے کے بعد میں آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، مولا جو تو نے مجھے رزق دیا ہے، جو مجھے کھانا دیا ہے، میرے اس میں رزق میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما، میرے گھر میں اور بے انتہا خوب برکتیں عطا فرما۔ آپ اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی چند روز کے اندر آپ دیکھنا کہ آپ کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، آپ کے گھر کے اندر رزق کے ایسے دروازے میرا پروردگار کھول دے گا جن کے بارے میں کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ پورے گھر میں برکت ہی برکت، رزق ہی رزق آپ کو نظر آئے گا۔ یقیناً 1 مرتبہ اس عمل کو آپ ضرور کرنا تاکہ اللہ کریم آپ کو اس کی خوب برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا آپ سب کی ہم سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو میرا رب قبول فرمائے، اور ہم سب کے رزق میں، گھر میں، کاروبار میں، عمروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر لائیں گے ہم آپ کے لیے اگلے ویڈیو، جب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔